آج اگر ہم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال مانتے ہیں تو یہ جتنے لوگوں نے میڈیا پر شور مچایا ہوا تھا تو پھر تدفین کس کی اگر حیات تھی، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو سرکار کا فرمان صحیح مسلم شریف میں ہے وَهُوَ قَائِمُ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، کہ وہ کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے بعد از وصال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں زندہ مانا ہے، اور زندگی بھی وہ جو حسی بھی ہے اور حقیقی بھی ہے، یعنی صرف روحانی نہیں، صرف روح نہیں، تو روح تو صرف قیام ہی نہیں کر سکتی، صرف جسم ہو اور اس میں روح نہ ہو وہ تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو فنکشن ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان کیے، ایک ہے قیام، دوسرا ہے صلاۃ، یعنی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، تو یہ صرف روحانی زندگی نہیں، یہ جسمانی زندگی ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث 2375 ہے، سرکار فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی، جس رات مجھے معراج کرائی گئی اس رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، عند الکثیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے پاس، تو میں نے دیکھا ان کو وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اس حالت میں کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعد از وصال، جنہیں ایک طویل زمانہ گزر چکا ہے اور ہیں بھی وہ قبر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیات کو تسلیم کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بیان کیا، اور اس میں حکمت تھی کہ چونکہ آج مثال کے طور پر جب یہ مسئلہ چھڑا ہے تو نہ وحی آ سکتی ہے کہ ہم وحی سے اس کا فیصلہ کروا لیں، نہ حسی طور پر ظاہری طور پر آج وہ زمانہ ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سرکار سے ملنے کا زمانہ تھا، تو مسئلہ بعد میں پیدا ہونا تھا، تو سرکار نے پہلے وضاحت فرما دی کہ اگر مجھ سے پہلے کے ایک پیغمبر کہ جنہیں وصال کو طویل زمانہ گزر چکا ہے، اگر وہ اپنی قبر کے اندر یوں زندہ ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو جب میری امت سے میرے بارے میں کوئی پوچھے گا کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیفیت کیا ہے، تو وہ کم از کم اس حدیث کو سامنے رکھ کے اتنا تو بتا سکیں گے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں مٹی میں نہیں ملے اور کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی آقا ہیں ان کی حیات کا عالم کیا ہوگا، وہ کس انداز میں اپنے روضہ پرنور میں گنبد خضرا کے نیچے حجرہ نبویہ کے اندر ان کی حیات والا صفات کا انداز ہے کہ جس میں ادھر قائم یصلی فی قبرہ، یہ سرکار نے کوئی خواب بیان نہیں کیا، عالم بیداری کا واقعہ بیان کیا، حقیقت بیان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یعنی جن قبروں میں نبی ہیں اللہ کی طرف جانا ہو، اللہ کی ملاقات ہو، تو پھر بھی ان کے پاس سے گزرنا اور یہاں سے ہو کے جانا، یہ سرکار کی ایک سنت سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کے جو مراکد ہیں ان کی زیارت، اگرچہ سرکار فیض دینے والے ہیں لیکن لینے والوں کو تو یہ واضح کر دیا کہ کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے اس حقیقت کا۔ تو یہاں جتنے بھی آج بھٹکے ہوئے لوگ ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جب سرکار کا وصال ہو گیا تو پھر کیا سرکار کو زندہ دفن کر دیا گیا، تو کتنا ظلم کیا دفن کرنے والوں نے، اور پھر قبر کس چیز کی بنائی گئی، اور پھر یہ 63 سال زندگی کیوں ہے،
تو ان ساری چیزوں کا جواب اس میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا، قبر بنی، پھر بھی زندگی اپنی جگہ موجود ہے، حیات اپنی جگہ موجود ہے، اور حیات بھی روحانی نہیں صرف، بلکہ جسم مار روح دونوں چیزیں، جسم بھی سلامت اور اس کے اندر روح بھی موجود ہے۔ ایک پیغمبر کے وصال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ لفظ بول رہے ہیں کہ میں ان کے پاس سے یہ گزرا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، یہ تو پھر سرکار کا مشاہدہ ہے کہ آپ نے قبر کے اندر بھی دیکھ لیا، تو اور یہ پھر وضاحت اس لیے تھی کہ دنیا کو پتہ چلے، عام آج ہم گزرے تو ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور اس حقیقت کو بیان کیا اور یہ واضح کر دیا کہ نبی کی قبر کو عام قبر جیسا نہ سمجھو، اور نبی پر جو لفظ موت یا وصال یا مرحلہ یہ آتا ہے اس کو عام لوگوں جیسا نہ سمجھو کہ وہ عام نبی بھی یہ ان کا مقام ہے، اور جو پھر امام الانبیاء اور قائد المرسلین اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ان کی قبر کے اندر حیات کا کیا اونچا مرتبہ و مقام ہوگا۔ لہٰذا ہم اہل سنت و جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ خود سرکار کا دیا ہوا عقیدہ ہے، پہلے انبیاء علیہ السلام کے لحاظ سے آپ نے یہ واضح فرما دیا۔